یہ مطلب نومبر کی 4 تاریخ تک جی وہ میرا خیال 3 ہفتوں سے یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے عمرے کو جانے کی وجہ سے، لیکن آج وہ واپس آ جائیں گے تو پھر یہ میرا خیال ہے کوئی آڈیو لیکچر سے سن کے وہ تیار کر رہے ہیں اور جی اس میں کچھ کتابوں سے نا انہوں نے باقاعدہ وہ جو آپ کہتے ہیں جدول بھی کیا کہتے ہیں ٹیبل وغیرہ بھی بنا دی۔ یہ جو نوٹس تقسیم ہوئے ہیں یہ پیسے اکٹھے کرنے آپ لوگوں سے 500 روپیز دینے آپ یہ کاپیاں ہوتی رہتی ہیں تو پھر ہم وہ ایک فنڈ میں جمع کر لیں گے اور وہاں سے یہ کروا کے آپ کو دیتے رہیں گے۔ اور کیمرہ اس کے علاوہ ان کی شکل آن کیمرہ آ رہی ہے۔ فیس والا بھی فیس کہہ دیں کہ اگر کوئی فیس دینا چاہتا ہے نہیں وہ فیس نہیں تھا، وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک صاحب نے وہ آج آئے نہیں ڈاکٹر یاسر صاحب، انہوں نے پوچھا تھا کہ جب جس زمانے میں یہ اے سی چل رہے تھے اور اس طرح کے ظاہر بات ادارے کئی ہوتا ہے ادارے پہ نہ بوجھ پڑے اس کے لیے اگر کوئی ادارے کی مدد کرنا چاہے اپنی خوشی سے، مراد یہ انجم الخدام القرآن کی وہ جس نے کلاس روم وغیرہ جو ہے مہیا کیا ہوا تو وہ تھا کہ وہ یہ ہو سکتا ہے، یہی بات ہے نا احتجاج ادارے کی طرف سے تقاضا نہیں۔ ہاں ادارے وہی میں بتا رہا ہوں بالکل اپنی خوشی سے، ادارے نے نہیں کہا کہ آپ ہمیں یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ ہاں یہ صحیح بات ہے کی اینتھروپومورفزم آپ کی کلاس سوال زیادہ تھے جواب جی آپ کی جو کلاس تھی صبح کی اس میں سوال زیادہ تھے جواب کچھ سوالات بہت سے سوالات کا جواب نہیں ہوتا اور کچھ سوالات کے جوابات ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ تقدیر کا مسئلہ ہو نہیں سر مسئلہ تقدیر کا نہیں تھا جی جی تقدیر کا پتہ ہے کہ وہ آپ نے حل کیا تھا جی پھر کون سا مسئلہ تھا؟ تقدیر کی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی دفعہ جو بات ہم نے شروع کی تھی وہ نہیں کی تھی اور اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہم نے دیکھی۔ نہیں سے پہلے ہم نے حسن اور قبح کا مسئلہ دیکھا تھا اور اس میں احناف کے ہاں جو تقسیم تھی نا حسن کی وہ ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ دیکھی تھی۔ تو اس کے بعد جب نہیں کی بات شروع ہوئی تو ہم نے نہیں کی حقیقت دیکھی۔ موجب النہی کیا ہے؟ موجب النہی التحریم، جیسے موجب الامر کیا تھا؟ الوجوب، ایسے ہی پڑھا تھا نا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ بھئی امر کے اندر تو تکرار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، لیکن نہیں کے اندر کیا ہے؟ یقتضی التکرار، کیونکہ نہیں کی حقیقت کیا ہے؟ اس فعل کو نہ لانا، اور امر کی حقیقت کیا ہے؟ اس مصدر کو حاضر کرنا۔ وہ تو ایک دفعہ حاضر کرنے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے، لیکن عدم الاتیان تو مستقل ہے، نہیں لانا اس کو، تو آج بھی نہیں لانا، کل بھی نہیں لانا، پرسوں بھی نہیں لانا۔ اسی طریقے پر ہم نے یہ دیکھا کہ الامر کے اندر نا فوریت نہیں ہوتی، یعنی اگر میں نے آپ کو حکم دیا ہے اور کوئی قرینہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کہا لکھ لو، تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ لکھنا شروع کریں، آپ کہتے ہیں 5 منٹ بعد لکھ لوں گا، لیکن اگر میں آپ سے کہوں نہ لکھو تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ فوری طور پہ کہ چھوڑ دو، لکھنا چھوڑ دو۔ تو امر کے اندر فوریت ہے، امر کے اندر فوریت نہیں ہے، نہیں کے اندر کیا ہے؟ فوریت۔ تو یہ چند باتیں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ نہیں کا لفظ قرآن مجید میں اور بھی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے،
لیکن نہیں کی حقیقت بہرحال تحریم ہے، اور نہیں کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہے حقیقتاً لا تفعل. اور باقی مجازی صیغے کون سے ہیں کہ جن کے اندر لا تفعل کا مفہوم پایا جائے. اگر لا تفعل کا مفہوم اس کے اندر نہیں پایا جاتا تو پھر اس سے نہیں کا استنباط ہو سکتا نہیں ہو سکتا. بات واضح؟ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب ہم آج جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ مبحث وہ فقہ کا ہے، اس کی جو جزویات ہیں نا وہ ساری کی ساری فقہی ہے، لیکن وہ مبحث اصولی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں کا اثر کیا ہوتا ہے. اب یہ وضاحت ہو جائے گی. اس کو فقہا اور اصولیین کہتے ہیں اس موضوع کو اثر النہی. اثر النہی کیا مطلب اثر النہی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی شے سے مجھے منع کر دیا، مکلفین کو منع کر دیا، تو اس کا کیا اثر ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے محل اتفاق. محل اتفاق کیا ہے؟ وہ شے حرام ہے، ٹھیک ہے، اور عقوبت اخروی کا سبب ہے. کیا لازم آتا ہے اس سے؟ عقوبت. اس میں کوئی اختلاف نہیں، نہ شرافے میں نہ احناف میں. یعنی اللہ نے منع کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ موجب التحریم کیا ہے؟ حرام. موجب التحریم کیا ہے؟ حرام ہے. وہ حرام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر عقوبت ہو سکتی ہے. ہونا لازم ہے یا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. یعنی اللہ کی مشیت میں نا انشاء غفر و انشاء عذب. یہ کفر کی بات نہیں ہو رہی، کفر میں لازم ہے، ٹھیک ہے. کفر میں جو معصیت کفر سے جو عقوبت لازم آتی ہے وہ لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. لیکن یہاں اب ہم بات کر رہے ہیں کفر سے کم تر شے کی، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے جس سے، ٹھیک، سزا کانسیکوینشل، لیکن آخرت میں. بات بات اس میں کوئی اختلاف نہیں. بات واضح ہوگی. پھر محل نزاع کیا ہے؟ محل نزاع یہ ہے کہ دنیا میں کیا اثر ظاہر ہوگا. یعنی الاثر فی الدنیا، اردو ویسے لکھنے کی ضرورت نہیں. الاثر فی الدنیا. بات واضح. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی شے سے منع کیا. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا سود نہ کھاؤ. اب کسی نے بیع و شراء کی سود والی، تو بیع و شراء کے نتیجے میں بیع و شراء ہو جائے گی گناہ کے ساتھ، یا بیع و شراء ہوگی نہیں؟ ابھی نہیں، ابھی قطع نظر سے، یا ہوگی نہیں. اب یہ اثر نہیں، گناہ کی بات نہیں ہو رہی. گناہ میں تو سب متفق ہو گئے. محل نظام میں تو ہم چلے گئے گناہ تو ہونا ہی ہونا ہے. کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے ہو سکتا ہے احناف پہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ سود کے ساتھ بھی اگر ہے تو بیع و شراء تو ہو جاتی. تو کہیں گے بیع و شراء ہو جاتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ میاں نے حرام کی بھی ہے. یہ اللہ کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں کہہ رہے، حرام کہہ رہے ہیں. وہ بتا دیا ہم نے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، آخرت میں سزا کا سبب بنے گی، نعوذ باللہ. لیکن دنیا میں ابھی ہم دیکھیں گے تقسیم کر کے کہ کہاں اثر ہوتا ہے کہاں اثر نہیں ہوتا. بات واضح؟ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں، اب ہم یہاں افعال کی بات کر رہے ہیں، اعتقادات کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ کفر شرک اعتقادات کی بات نہیں ہو رہی. انسانی افعال، انسانی افعال کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ سب احناف کے ہاں ہے. یا وہ فعل ہوگا یا وہ کیا ہے قول. ٹھیک ہوگا. یعنی اس وقت اصول فقہ میں جو اب ہمارا مبحث ہے نا، اس کے اندر اب ہم نے یہ نکال دیا اس وقت کہ اللہ نے کفر سے بھی منع کیا، شرک تو کافر ہی ہو جائے گا وہ. اب اس کے اعمال کو ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ یہاں تو بات ہو رہی ہے مسلمان، اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال سے منع کیا. اچھا، فعل اور قول ویسے تو دونوں ہی فعل ہیں، لیکن فعل سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ قول سے مراد ہوتے ہیں عقود، یا جس کو ہم کہتے ہیں معاملات. کیا ہے اس میں شامل؟ جیسے اس میں ہے بیع و شراء، نکاح و طلاق، ہبہ، کسی کو تحفہ دینا، وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں.
عمرہ رقبہ، عمرہ وہ والا نہیں جو رقبہ ہے میرے مرنے کے بعد یہ شے فلاں کو دے دی جائے، میرے مرنے کے بعد یہ غلام آزاد ہو جائے گا، یہ سب کے سب کیا ہیں اصلا؟ ویسے تو آپ بیع و شرع کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے لیا ایک ہاتھ سے دے دیا، لیکن اصلاً بیع و شرع قول ہے، میں نے خریدا آپ نے دیا، لیکن اب چونکہ ہر وقت قول منہ سے نکالنا بڑا مشکل ہے تو تسامحاً اس کے بغیر بھی بیع و شرع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جب ہم کہہ رہے ہیں قول تو اس سے مراد عقود اور معاملات ہیں، جس میں کیا ہے، جیسے بیع و شرع ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، حررتہ، اعتقتہ، کسی کو کوئی شے ہبہ کرنی ہے، یہ سب الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں۔ فعل میں کیا ہے مثلا جیسے نماز، یہ فعل ہے، نماز کے لیے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ نماز کے کچھ ارکان میں شامل ہے، بیع میں تو ایجاب و قبول ارکان میں شامل ہے، اسی طرح صیام، اسی طرح حج، یہ کیا ہے، یہ افعال۔ بات واضح ہوگی، یہاں تک کوئی اشکال؟ یا قول ہوگا یا فعل ہوگا۔ اب یہ بات چل کیا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قول سے یا فعل سے منع کرے، اس کا اثر ہم نے دیکھنا ہے نا، اس میں ہم نے تقسیم کی یا قول ہے یا فعل۔ بات واضح؟ ٹھیک۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ فعل ہو، لیکن پہلی قسم کیا ہے اس کی، وہ منہی لذاتی ہی ہو۔ منہی لذاتی ہی، منہی لذاتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قبح کسی صفت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات میں وہ شے قبیح ہے۔ جیسے ہم نے حسن میں بھی ایک شے دیکھی تھی نا، حسناً فی نفسہ، اسی طرح منہی لذاتی ہی میں وہ افعال شامل ہیں جو اپنی ذات میں قبیح ہے۔ بات واضح ہے؟ اس کی مثال، ویسے تو ہم کفر کو نکال چکے ہیں، لیکن کفر، قتل، سرقہ، سرقہ کیا ہے؟ چوری، غصب، حرابہ یعنی رستوں میں بیٹھ کے کیا کرنا، ڈاکہ ڈالنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ وہ فعل ہے جو منہی لذاتی ہے۔ اس کا نا بعض احناف کی کتابوں میں آپ بڑی زبردست دیکھیں گے کہ ان کو وہ کہتے ہیں افعال حسیہ۔ افعال حسیہ کا مطلب ہے کہ جس کا معنی آ کر شریعت نے طے کیا کہ قتل کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، سریقہ کیا ہوتا ہے، غصب کیا ہوتا ہے، یہ شریعت نے بتایا۔ اس میں زنا بھی شامل ہے، کیا یہ شریعت نے بتایا؟ یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ زنا بھی برا ہے، قتل بھی برا ہے، کفر بھی برا ہے، سرقہ بھی برا ہے، غصب بھی چاہے کرتے ہوں، لیکن ان چیزوں کی حقیقت شریعت نے آ کر طے کی ہے کہ میں بتاؤں گا کہ قتل کیا ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ چوری کیا ہوتی ہے۔ یہ سب چوری کو جانتے ہیں، لیکن کیا لوگ جانتے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ تو شریعت نے آ کر بتایا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، شریعت نے آ کر نہیں بتایا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ افعال حسیہ ہیں۔ افعال حسیہ وہ جو منہی کیا ہے، لذاتی ہے۔ یہ پہلے، ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس سے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری شے کیا ہے؟ یہ کڑ کڑ کی آواز اسپیکر میں بھی آ رہی ہے۔ دوسری ہے منہی لذاتی نہیں ہے، لیکن ایسے وصف کی وجہ سے منہی ہے۔ منہی لذاتی کا مطلب ہے کہ وہ شے اپنی ذات میں بری ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یا دوسری ہے کہ وہ منہی لذاتی ہی تو نہیں ہے، لیکن وصف کی وجہ سے ہے، وہ وصف جو مقارن ہے، ملازم ہے، غیر منفک ہے۔ یہ سارے ایک ہی جیسے الفاظ ہیں۔ غیر منفک کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بات واضح؟ وہ شے فی نفسی ہی بری ہے، وہ فعل فی نفسی ہی برا ہے، نہیں برا نا، وہ کس وجہ سے برا ہے؟ ایک ایسا وصف اس کے اندر آ گیا جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اچھا،
اس کی مثال ہر کتاب میں جو دی گئی ہے نا وہ ہے صوم یوم العید. عید کے دن روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا یعنی کیا روزہ رکھنا برا نہیں، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا کیا اس کی صفت بری ہونے کی صفت کو نکالا جا سکتا ہے اس سے؟ میں نے کہا میں عید کے دن روزہ رکھوں گا لیکن اس صفت کو الگ کر دوں کسی طرح نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تصوموا یوم العید، عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. اور کیا روزے کی ماہیت میں زمان شامل ہے کہ نہیں؟ یہ ابھی ہم دیکھیں گے، ایک باریک سا فرق ہے اگلی مثال سے. روزہ آپ رکھ سکتے ہیں بغیر زمان کے کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو کچھ شہوات سے روک کے رکھنا، ممکن ہے یہ؟ تو ماہیت میں کیا شامل ہے اس کے؟ زمانہ. تو آپ کہیں یوم العید کو میں روزہ رکھوں گا اور ماہیت میں زمانہ شامل ہے، اور پھر بھی کہیں گے مجھے گناہ نہ ہو اور وہ صفت وہ نکل جائے، ممکن ہے؟ نہیں ممکن. تو لہذا یہ فی نفسی ہی بڑا اچھا کام ہے صوم، لیکن عید کے دن اس کی ماہیت کے ساتھ ایک ایسا وصف لگ گیا ہے جو ماہیت میں داخل تو نہیں ہے لیکن اس کو ماہیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ماہیت میں داخل ہے، ویسے ماہیت میں صرف زمانہ شامل ہے، عید کا زمانہ ماہیت کا حصہ نہیں ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنے میں زمانے میں عید کا زمانہ لازماً داخل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دوسری قسم ہے فعل کی. تیسری قسم کیا ہے؟ کہ وہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، دوسرے میں بھی نہیں ہے. ایک صفت کی وجہ سے برا ہے لیکن وہ صفت غیر ملازم. یہاں کیا تھی وہ صفت؟ یا اس کو یوں بھی کہتے ہیں لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ، لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے الصلاة فی الارض المغصوبہ. اس کا کیا ترجمہ؟ اچھا وہاں سے میں اقوال لکھنے ہیں تاکہ دونوں میں تقابل ہو سکے، اس لیے میں یہاں چلا گیا. ٹھیک، یہ لکھا میں نے یہ الصلاۃ فی الارض المغصوبہ، غصب کی ہوئی جگہ پر نماز پڑھنا. نماز پڑھنا برا ہے؟ بہت اچھا کام. اور لیکن جو مغصوب جگہ ہے، مغصوب کیا ہے؟ میں نے غصب کی ہوئی ہے، تو اس زمین پر ہونا کیا گناہ کا کام ہے؟ جب تک میں اس زمین پر موجود ہوں یہ گناہ ہے، کیونکہ میں نے کسی کی زمین غصب کی ہے. یا اس کی مثال ایک اور بھی، الصلاۃ فی الثیاب المغصوبہ، میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن کپڑے کسی سے چوری کر کے لیے غصب کیے. تو ابھی نماز ہو یا غیر نماز، جب تک وہ چوری کے کپڑے میرے بدن پر ہیں میں گناہ کی حالت میں ہوں. نماز ہو یا غیر نماز، جب تک میں اس زمین پر ہوں جو میں نے غصب کی ہوئی ہے میں گناہ کی حالت میں ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ یہ فرق ہے اصل میں پہلے والے سے. آپ کا نماز بھی تو بہرحال، لیکن کیا نماز کی ماہیت میں مکان شامل ہے؟ اگرچہ وہ ہوگی کسی مکان میں ہی لیکن نماز کی ماہیت میں شامل ہے؟ ارکان میں شامل ہے؟ نہیں شامل. روزہ اس کی ماہیت ہے ایک خاص وقت میں رکنا، وقت اس کی ماہیت میں شامل ہے، لیکن نماز کی ماہیت میں، اسی لیے یہ امر خارج عن ہے، نماز کی ماہیت کا کسی مکان سے تعلق نہیں ہے اگرچہ وہ ہوتی کسی مکان میں ہے. بات واضح ہے؟ تو لہذا اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلاً کہیں نہ پڑھنا نماز کسی غصب شدہ زمین میں، تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے نا. تو یہ تقسیم اسی لیے چل رہی ہے کہ اللہ اس سے روکیں گے تو کیا اثر ہوگا، اس سے روکیں گے تو کیا اثر ہوگا، اس سے روکیں گے تو کیا اثر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ افعال ہو گئے. اسی طریقے پر یہاں ہم اقوال لے کر آتے ہیں اسی کے پہلے. تو اقوال میں سب سے پہلا کیا ہے؟ اقوال سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں؟ عقود اور معاملات، بیع و شراء، نکاح و طلاق وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے ہے کہ اس سے منع کیا جائے، جیسے ہم نے یہاں کیا تھا منہی بذاتہ، تو یہاں کیا ہے؟ قول. اس
کی پہلی قسم کیا ہے؟ منہی عنہ لخلل فی ارکانہ. رکن اور شرط میں کیا فرق ہے؟ رکن اور شرط میں کیا فرق ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یا پڑھا ہوگا. ایک ہوتا ہے رکن، آپ کہتے ہیں صلاۃ کے ارکان کیا ہے. ایک ہوتی ہے صلاۃ کی، نماز کی شرائط کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہے، حج کی شرائط کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. رکن کیا ہوتا ہے؟ اس کے بغیر وہ ہوتی نہیں. ہاں، رکن اس کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے. ماہیت سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ ماہیت شرعی، یعنی اللہ نے جو اس کی ماہیت طے کی ہے. ماہیت شرعی اور ماہیت منطقیہ میں فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ منطقی ماہیت ہے انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. ان میں سے کوئی بھی جز ایسا ہے جو ساقط ہو سکے اور انسان رہے؟ نہیں، ممکن نہیں. ماہیت منطقیہ کیا ہے کہ کوئی بھی رکن، ماہیت کا کوئی رکن اگر ساقط ہو جائے گا تو وہ ماہیت رخصت ہو جائے گی، کوئی اور ماہیت بن جائے گی، ماہیت نہیں رہے گی. لیکن ماہیت شرعیہ میں ارکان ساقط ہو بھی جاتے ہیں اور وہ شے وہی رہتی ہے، کیونکہ وہ ماہیت منطقیہ نہیں ہے بلکہ ماہیت. مثلا نماز کے ارکان میں قیام شامل ہے، نماز کے ارکان میں، لیکن قیام ثابت ہو سکتا اور ہو سکتا، اور نماز رہے گی، نماز رہے گی، نماز مقبول بھی ہو جائے گی. تو ارکان ثابت ہو جاتے ہیں شریعت میں. جیسے احناف کے ہاں منہ سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کی ماہیت میں شامل ہے. جو نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا. لیکن کیا ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے. کوئی اقرار ہو، کسی خوف سے اس نے چھپا کے رکھا ہو وغیرہ وغیرہ، پڑے بول ہی نہ سکتا ہو بالفرض، تو ثابت ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو ہے ماہیت میں داخل. لہذا یہ ذہن میں رکھیے کئی دفعہ ہر فن کی الگ الگ اصطلاحات ہوتی ہیں اور ان میں آپس میں خلط ببس ہو جاتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں منطق ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے ماہیت کا کوئی رکن بھی اگر ساقط ہو جائے گا تو ماہیت رخصت ہو جاتی ہے. لیکن ہم دیکھیں گے صلاۃ کی ماہیت کے ارکان ساقط بھی ہوتے ہیں اور نماز پھر بھی برقرار رہتی ہے. تو یہ فرق کیا ہے؟ یہاں ہم ماہیت کی بات کر رہے ہیں، ماہیت شرعیہ. تو ماہیت شرعیہ ارکان سے مل کے بنتی. کس سے مل کے بنتی ہے؟ ارکان سے. اللہ تعالیٰ کسی شے سے روکیں، کسی قول سے روکیں اس وجہ سے کہ اس کے ارکان پورے نہیں ہو رہے. یہ پہلی قسم ہے نا، منہی عنہ قول لخلل فی ارکانہ. مثلا بیع و شرع ہے، اس میں آپ دیکھیں بیع و شرع کے جو ارکان ہیں نا اس میں ایجاب و قبول ہے، خریدنے والا، فروخت کرنے والا، اور محل بیع جس کو بیچا جا رہا ہے. اگر وہ محل بیع مثلا حرام ہے، یعنی وہ خمر ہے، اس کی مثال ہے مثلا کس کی میں خرید و فروخت نعوذ باللہ کر رہا ہوں، یا کوئی شخص کر رہا ہے خمر کی، محل بیع جو ہے وہ حرام ہے نا. تو یہاں خلل کہاں واقع ہو رہا ہے؟ رکن میں واقع ہو رہا ہے. بات واضح. یا آپ کہیں بیع المجنون، پاگل شخص کی خرید و فروخت. دیکھیں خریدنے والے اور فروخت کرنے والے دونوں میں اہلیت ہونی چاہیے خرید و فروخت کی، ٹھیک ہے؟ یہ ارکان میں شامل ہے. مجنون میں یہ موجود ہے یہ شے. تو یہاں کس میں خلل واقع ہو رہا ہے؟ ہے کس میں خلل واقع ہو رہا ہے؟ رکن میں خلل واقع ہو رہا ہے. اب اگر اللہ اس سے روکیں گے تو ہم دیکھیں گے کیا اثر ہوتا ہے. یا آپ کہیں بیع المعدوم، آپ حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ جو معدوم ہے اس میں کہاں خلل واقع ہو رہا ہے؟ اسی میں محلے بیع میں. وہ شہید نہیں ہے، وہ شے کا ہونا تو ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے اس میں استثناء کیا ہے؟ لوگوں کی حاجت کی وجہ سے. وہ عبد الرحمن صاحب کو صحیح معلوم ہے بیع سلم ہے. بیع سلم جو ہے وہ اسی میں استثناء ہے، معدوم کی بیع تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے اس میں لے آئے بیع الخنزیر، علماء نے کہا بیع الکلب، جن کے ہاں یہ نہیں ہو سکتا. حناف کے ہاں خرید و فروخت کی گنجائش ہے شرائط کے ساتھ کلب کی، لیکن شوافع کے ہاں جیسے نہیں ہے. تو بیع الکلب کس میں ہوگی؟
انہی میں جن میں ارکان میں خلل ہے. یا کہا گیا بیع حبل الحبلہ، آپ نے نام سنا ہے نا خرید و فروخت والی کتاب البیوع میں. حبل الحبلہ کیا ہے؟ خرید و فروخت کی جاتی ہے جو اس اونٹنی کے پیٹ میں ہے، اور اس سے جو اونٹنی نکلے گی جو اس کے پیٹ میں ہوگا. حبل الحبلہ یعنی میں اس کی نسل کی اگلی نسل کی خرید و فروخت اب کر رہا ہوں، معدوم ہے بیع حبل وغیرہ وغیرہ. یہاں یہ وہ اقوال، یا نکاح میں آپ لیں، نکاح میں مثلا علماء نے کہا زواج المحارم. بھئی نکاح میں دو لوگ ہیں، ایجاب و قبول نکاح کرنے والا اور جس سے نکاح ہو رہا ہے، تو اگر محارم سے نکاح کر لیا جائے نعوذ باللہ تو جو محل عقد ہے وہی جائز نہیں. محل عقد جو رکن میں شامل تھا، بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اقوال سے روکیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ارکان میں خلل واقع ہو گیا. بات واضح. اگلی قسم، یا اس میں ایک اور مثال بھی میں نے لکھی بھی ہے. ایک تو بیع معدوم ہے، ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو. وہ بھی بیع معدوم ہے لیکن وہ اس نسبت سے کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں کیسے بیچ سکتا ہوں. اگلا یہ ہے وہی تقسیم آپ دیکھیں جو ہم نے یہاں کی تھی نا، وہ یہاں آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ کیا ہونی چاہیے؟ منہی عنہ. ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہوتی ہے؟ ہر جگہ ہے منہی عنہ. قول اوپر میں نے اس لیے قول لکھا تھا جو بہت ہی خوبصورت خط میں لکھا ہے، لیکن لکھا ہے منہی عنہ. کیا آنا چاہیے ادھر؟ لوصف مقارن. یہ ساری تقسیم احناف کو کرنی پڑتی ہے، باقیوں کے یہاں بڑے آسان ہیں معاملات. وہ کہتے ہیں اس طرح اللہ نے روکا ہے، کام ختم. وہ کہتے ہیں روکا ہے، اچھا دیکھنا پڑے گا، اس وجہ سے روکا ہے، اس وجہ سے روکا ہے. فقہ ہے، فقہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہا گیا نا کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، جیسے امام شافعی نے کہا. ابو حنیفہ کے ہیں سب خاندان فقہ میں، یعنی استاد وہ ہیں. واللہ اعلم. باقی ائمہ بھی اسی طرح ہیں. جیسے علماء نے کہا عقد الربا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کہاں آ رہا ہے. عقد الربا، عقد الربا میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بیع و شرع کے ارکان، یعنی میں نے آپ کو دیا گندم، ٹھیک ہے، یا کھجور دی، اور بدلے میں فرق قسم کی کوالٹی کی کھجور زیادہ لے لی یا کم لے لی بالفرق. مال کا مال سے تبادلہ ہوا ہے، دونوں مال جائز ہے. ہاں دونوں مال ہی جائز ہے، بالکل سارا کچھ ٹھیک ہے، ایجاب و قبول بھی ہے، اہلیت ہے میرے اندر خرید و فروخت کی، میرے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے. خلل رکن میں واقع ہوا ہے یا کس میں واقع ہوا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی فقہ اسلام میں شرط، یعنی اصل میں جو عقد ربا ہے وہ شرط فاسد ہے. ٹھیک ہے، اب شرط کیا ماہیت میں داخل ہوتی ہے یا ماہیت سے خارج ہے؟ جیسے وضو نماز کی شرط ہے، وضو کے لیے ضروری ہے، نماز کے لیے تو ضروری ہے کہ وضو کیا جائے، لیکن نماز کے ارکان میں کوئی وضو تھوڑی. تو یہ عقد الربا یا آپ جو بھی کہیں شرط فاسد، شرط فاسد یعنی بیع و شرع کے احکام سارے موجود ہیں، لیکن بیچ میں میں نے ایک شرط، میں نے آپ سے کہا گاڑی میں خریدوں گا آپ سے، بیع و شرع ہو گئی، پیمنٹ آپ نے مجھے پوری کر دی اس شرط پہ کہ 1 سال تک تو میں ہی چلاتا رہوں گا. بات بات ہے، شرط فاسد ہے. اب کس بدلے تم یہ منفعت حاصل کر رہے ہو؟ سود میں چلا گیا نا، یعنی قیمت بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. اگر 1 سال چلانی ہے بالفرض اس کی مرضی سے چلا سکوں گا، اگر وہ کہے گا کرایہ دو تو کرایہ دینا پڑے گا. لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں اس شرط پہ بیچوں گا، تو یہ شرط کیا ہے؟ یہ شرط فاسد ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں علماء نے ایک اور مثال دی کہ ایک تھی بیع الخمر. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ اس کی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے بیع الخمر، ایک ہے البیع بالخمر. عجیب بات یہ ہے کہ خمن جو ہے وہ ارکان بیع میں شامل نہیں ہے. محل بیع جو شے ہے نا، یعنی جو شے آپ خرید رہے ہیں یا جو فروخت ہو رہی ہے، جو محل ہے وہ تو رکن بیع ہے، لیکن ثمن قیمت وہ ارکان میں شامل نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ بیع بالخمر، ایک ہے بیع الخمر، ٹھیک ہے،
اور ایک کیا ہے؟ اس میں خمر کیا بن رہا ہے ادھر؟ سامن، جائز نہیں ہے، لیکن یہاں خلل کہاں واقع ہوا ہے؟ رکن میں نہیں ہوا، رکن میں نہیں ہوا. بات واضح ہو گئی. تیسری شے، تیسری ہم نے کیا پڑھی تھی یہاں؟ لِأَمْرٍ خارج عنہ. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ ہاں البیع وقت النداء. وقت النداء سے کیا مراد ہے؟ ہاں لیکن کون سی اذان؟ صلاۃ الجمعہ. ٹھیک ہو گیا؟ ان دونوں اوپر والے اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں کوئی شرط فاسد ہے، یعنی بیع و شراء سب ارکان موجود ہیں، کوئی شرط فاسد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک امر خارج سے طاری ہو گیا. وہ کیا ہے کہ جب ہم نے بیع و شراء کیا تو جمعے کی دوسری اذان بالفرض ان کے یہاں دوسری ہے یا پہلی اذان، جس کے بعد منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو اللہ نے منع کیا، میں نے اس وقت بیع و شراء شروع کر دی، لیکن اللہ نے منع کیوں کیا ہے؟ وذروا البیع کا مطلب فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کیونکہ تم اللہ کے ذکر کی طرف نہیں جاؤ گے بلکہ اس میں مشغول ہو جاؤ گے. کیا یہ امر منفک ہو سکتا ہے اس سے؟ ذکر کرتے کرتے بیع کرتے نہیں. اس کے بعد احناف نے ایسی مثال دی، لیکن تھوڑا سا اس کو وہ کروں گا درست. یہ کہ آپ جا رہے ہیں 3 کلومیٹر کے فاصلے میں مسجد ہے، آپ بڑی تیزی سے واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کسی صاحب کے ساتھ ہیں، رستے میں آپ ان سے خرید و فروخت چلتے ہوئے کر لیتے ہیں. بات ہے. تو اب یہ جو امر یہ اصل میں ایک علت کی وجہ سے منع کیا گیا تھا. نہ بیع کا کوئی رکن اس میں ہے، نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی شرط فاسد ہے، نہ بیع معدوم، کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک وقت میں، جیسے یہاں ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ الصلاۃ فی الارض، فعل میں یہ مثال دی تھی، قول میں کیا ہے؟ البیع وقتا ندا. بات ہے. انہوں نے کہا اسی طرح کہ آپ چلتے ہوئے چلے جائیں تو فاسعوا الی ذکر اللہ کی جو علت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ مشغول نہیں ہوئے، آپ اور تیز ہو گئے مثلا، کیونکہ جوش میں اور تیز ہو کے مسجد پہلے پہنچ گئے. تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ممکن ہے. بات ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا تھا جو ہم نے دیکھنا، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ اگر منع کریں گے تو پھر کیا ہوگا. بات ہے صحیح. دیکھیں اب یہ احناف کیا کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فعل سے منع کریں جو منہی لذاتہ ہی ہے، یا اللہ تعالیٰ قول سے منع کریں جو منہی لذاتہ ہی ہے، بخلل فی ارکان، وہ فعل اور قول باطل ہوتا ہے. باطل کا لفظ، اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا اس کا کوئی اثر. اثر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ دیکھ افیکٹو نہیں ہوتا. اثر سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء اور فنا پہ کوئی دنیاوی آثار مرتب کیے نا. میں بیع و شراء کرتا ہوں تو کیا اثر ہوتا ہے اس سے؟ ملکیت منتقل نہیں ہوتی. اس کے میرے ذمے قیمت اور اس کا حق قیمت لینا بن نہیں جاتا. میں نے نکاح کیا کسی سے تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے مہر لازم ہو جائے گا، حق استمتاع اس شخص کو مل جائے گا. یہ سب چیزیں آثار محمودہ ہیں نا جو کسی شے پر وارد ہوتے ہیں. تو جس شے سے اللہ نے اس سطح پر منع کیا ہو تو کوئی شخص اگر وہ فعل کرے گا تو اس فعل کا کوئی شرعی اثر محمود ظاہر نہیں ہوگا. غیر محمود ظاہر ہو سکتا ہے، اس کو پھینٹی پڑے ممکن ہے، لیکن آثار محمودہ جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے. کس سطح پر؟ اگر وہ منہی عنہ لخلل فی ارکانہ اذا کان قولا او کان منہیا عنہ لذاتہ اذا کان فعلا فلا یترتب علیہ ای اثر. اس پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا. یہاں پہ پہلے منہی لذاتی میں قتل کی مثال دی ہے، اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا. محمودہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے
محمودہ کر دیا 10 میں آپ کسی سوال کو پیش نظر رکھ کے. محمودہ سے مراد ہے غیر محمودہ ہو گیا کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن محمودہ سے مراد کیا ہے کہ جو شریعت نے کچھ چیزوں پر آثار محمودہ یعنی پسندیدہ آثار مرتب کیے. اچھا یہ بات واضح، احناف میں اور غیر احناف میں یا کوئی اختلاف نہیں، لیکن زیادہ فرق کیا پڑتا ہے، وہ باطل کا لفظ یہاں فرق پڑتا ہے. یعنی یہاں بیع و شرائع سب کچھ ہے، لیکن وہ بیع باطل ہوگی. مجنون جا کے کوئی بیع کر لے، ملکیت منتقل ہوگی؟ نہیں ہوگی. بیع معدوم کر لیں، خمر خرید و فروخت ہو، جو مرضی، بیع شرع اصلاً باطل ہے. اصلاً کیا ہے؟ باطل. بات واضح. یہ جو دوسری سطح ہے نا، یہاں احناف ایک نئی اصطلاح نکالتے ہیں جو دوسروں کے ہاں مترادف ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے بطلان یعنی باطل ہونا، اور ایک کیا ہے؟ فاسد ہونا. اب آپ یہاں پڑھتے ہیں نا، بیع کبھی باطل ہوتی ہے، بیع کبھی کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی آپ کو پریکٹیکل صحیح مثال ہے تو وہی بتا سکتا ہے جو مطلب فقیہ ہوگا. وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے پر یہاں کبھی وہ آپ کو بتائے گا یہ بیع فاسد ہے، کبھی بتائے گا یہ بیع باطل ہے. تو فرق کرے گا نا وہ کس بنیاد پہ فرق ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں احناف کہ فاسد وہ ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ بولتے ہیں، اس سے آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں مشروع بأصلہ حرام. کیا ہونا چاہیے؟ مشروع بأصلہ حرام بوصفہ. یہ وصف کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. حرام وہ کیا تھا؟ حرام بأصلہ ووصفہ. وہ کیا؟ حرام بأصلہ ووصفہ. یہ کیا ہے؟ اصل میں تو بیع و شرع مشروع ہے نا، وہ تو شرط کی وجہ سے حرام ہو رہی ہے، تو شرط اس کی حقیقت سے خارج تھی نا، تو اصل کے اعتبار سے وہ کیا ہوئی؟ مشروع، جائز ہوئی. لیکن کس اعتبار سے باطل ہوئی؟ مشروع بأصلہ حرام بوصفہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا نام کیا ہے؟ فاسد، یعنی فساد. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یعنی احناف کے ہاں اقوال اور افعال کی اس دوسری سطح پر کیا فرق کیا انہوں نے؟ فرقوا بین البطلان والفساد. بطلان اور فساد کے درمیان فرق ہے، یہ دقیق فرق ہے. اور تعریف انہوں نے کیا کی؟ مشروع بأصلہ حرام بوصفہ. یعنی جو اپنی اصل میں جائز تھا لیکن کسی وصف مقارن کی وجہ سے حرام ہو گیا، وہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا یا فاسد؟ فاسد ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کی مثال دیکھیں. مثلا صوم یوم العید، صوم یوم العید، اس کا اثر کوئی شخص نظر مانے. انہوں نے فرق یہاں بتایا، کوئی شخص نظر مانتا ہے کہ میں عید کے دن کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا. نظر مان لی، اس نے خام خام مان لی لیکن مان لی بس. تو اب کیا کیا جائے؟ عید کے دن وہ روزہ رکھے گا؟ منع ہے، نہیں رکھے گا کسی صورت بھی نہیں، کیونکہ اللہ میاں نے منع کر دیا. لیکن کیا یہ نظر بالکلیہ باطل ہو جائے گی یا اس کا کوئی اثر ظاہر ہوگا؟ اصل میں مثلا ابھی ہم یہی دیکھیں گے فاسد کا کیا ہوتا ہے، باطل کا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے، شرعی آثار محمودہ ظاہر ہوتے ہیں، فاسد پہ کچھ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے. جیسے بیع و شرع میں بالکل بات واضح ہو جائے گی، یعنی فاسد میں اس قول و فعل کے کچھ اثرات شرعی ظاہر ہو سکتے ہیں، باطل میں نہیں ظاہر ہوتے. ٹھیک ہے. اب مثلا اس نے کہا کہ میں یوم عید پر روزہ رکھوں گا، نظر مان لی. روزہ تو اللہ نے کہا کہ لا تصوموا یوم العید، پھر کیا کرے؟ اسے کسی اور دن کا روزہ رکھنا پڑے گا. اب یہ اثر ظاہر ہوا کہ نہیں؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن پھر یوم عید نہیں ہے نا، یعنی انڈیا نے اس نے کہا یوم عید کا، تو وہ یوم عید تو یوم عید ہے پشاور میں، اگر وہ عید ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ ہاں نہیں، نظر کر لی کسی اور دن اس پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. عید کے دن بھی رکھے گا، لیکن یہ ایک اثر ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ ہو گیا نا. ورنہ اگر ہم کہتے ہیں بالکل باطل ہے، نظر بھی باطل ہوئی، سب کچھ چھٹی، کچھ بھی نہیں کرنا اس میں، نہیں کرنا پڑے گا. غیر احناف کہتے ہیں نہیں، اس کی نظر باطل ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں فاسد اور باطل ایک جیسے ہوتے ہیں. اگرچہ کچھ تفصیلات میں وہ احناف کے مسلک پر ہوتے ہیں، لیکن عموماً وہ فاسد اور باطل میں فرق
نہیں کرتے، یہ اصل اصطلاح احناف کی ہے۔ لہذا اگر آپ فقہ شافعی میں پڑھیں گے بیع فاسد، ہو سکتا ہے وہ بیع باطل مراد دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ احناف کی کتاب میں پڑھیں گے بیع فاسد، تو ان کے ہاں فاسد سے مراد کیا ہے؟ مشروع بأصلہ حرام بوصفہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ادھر آئیں ذرا، یہاں ہم نے کیا مثالیں دی تھیں؟ عقد الربا، عقد الربا کسی نے کر لیا، خرید و فروخت کر لی، ٹھیک ہے، ربا کی بنیاد پہ ملکیت منتقل ہو گئی۔ اب یہ آثار ہیں جو عقد کے بیع کے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اچھا کیا تو اس نے حرام ہے، کبیرہ گناہ، یہ اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ کیا اس نے، لیکن ملکیت منتقل ہو گئی، ثمن بھی لازم آ گیا۔ اچھا لیکن پھر فاسد ہے تو فاسد کا دنیاوی کوئی اثر بھی ظاہر ہوگا؟ ہاں کہتے ہیں کہ اس بیع و شرع کو درست کرنا واجب ہوگا، یعنی وہ فاسد ہے، اس کے نتیجے میں ملکیت منتقل ہو رہی ہے، جیسے بیع بالخمر ہے، بیع ہو گئی، اس خمر کو درست کرو، اس کی جگہ کوئی حلال شے ثمن مقرر کرو۔ عقد ربا میں شرط فاسد نکالو، بات واضح، یا اگر تبادلہ ہو گیا ہے دو کموڈیٹیز میں جس میں جنس وغیرہ سب سیم ہے تو اس کو برابر کرو، یہ واجب ہوگا۔ اور اگر بالفرض ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ بیع کا فسخ کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی آثار مترتب ہو گئے، اس کے بعد بیع کو درست کرنا، اور اگر درست نہ ہو تو اس کو فسخ کرنا، یہ واجب ہے۔ لیکن واجب کب آ رہا ہے؟ بعد ان ترتبت الاثار، بعد اس کے کہ آثار مترتب ہو گئے۔ گناہ انہیں ہوا، کیا ہوا انہیں؟ گناہ ہوا، اور اس اب بالفرض وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن ان پر واجب تھا، ایک اور واجب چھوڑا انہوں نے، ایک اور واجب کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ جیسے ایک شخص نے نماز پڑھی، واجب کو ترک کر دیا، سجدہ صاحب واجب ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، ٹھیک، تو اب کیا کرنا پڑے گا اسے؟ آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نماز باطل ہو گئی، باطل ابھی نہیں ہوئی، فاسد ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے کیا شے ترک کی ہے؟ فریضہ ساقط ہو گیا، کچھ فقہا کہیں گے ساقط ہو گیا، لیکن نماز دہرانی پڑے گی، دہرانی تو پھر بھی پڑے گی۔ بات واضح ہے کہ اسی طرح یہ سمجھیے کہ یہاں عقد ربا والے یہ عقد ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن گناہ کے ساتھ ہوگا، اس کو درست کرنا، اس کا فسخ لازم آئے گا، لیکن یہ فساد ہے۔ یہ کیا ہے؟ فساد ہے، بطلان پہ تو کوئی اثر مترتب نہیں ہو رہا تھا۔ بات واضح ہے؟ بس یہ صرف فرق سمجھے، باقی اس کی جو تفصیلی مثالیں تو فقہ کی کتابوں میں ہوتی ہے یہ، لیکن فرق آپ کو پتہ چل گیا کہ احناف یہ جملہ یاد رکھیں تو سارا کچھ یاد ہو جائے گا کہ مشروع بأصلہ حرام بوصفہ، یعنی فاسد کیا ہوتا ہے؟ مشروع بأصلہ حرام بوصفہ۔ جی اس میں جو آپ نے بتایا احناف کہتے ہیں کہ شرط فاسد کو دور کریں، ہاں، اگر شرط فاسد دور نہیں ہوتی تو وہ بیع نہیں ہوئی، پھر بھی بیع ہوگی نا، یہ تو مسئلہ ہے، آثار مترتب ہو گئے، اس کو گناہ ہوتا رہے گا۔ پہلا گناہ ہوا اس کو کس کا؟ سود کھانے کا۔ دوسرا گناہ یہ کہ اب اللہ میاں نے فرض کیا تھا کہ اس کو ٹھیک کرو، وہ بھی نہیں کرتا۔ گناہ در گناہ ہوتا رہے گا، لیکن آثار مترتب ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ محل نزاع اخروی سزا یا گناہ کا ہے ہی نہیں۔ دنیا میں جو کاروبار چل رہا ہے، کاروبار دنیاوی، اس میں کہاں اثر ظاہر ہوگا اور کتنا ہوگا اور کتنا نہیں۔ تیسری شے ہے، اس میں دوسرے میں شرافی یہ کہیں گے کہ وہ عقد وہی، ہاں وہ کہہ رہے ہیں عقد باطل ہے، بالکل کوئی ملکیت منتقل نہیں ہوگی۔ یعنی جو ہم نے یہاں مثال دیکھی ہے نا، وہ ان کے ہاں یہاں بھی اسی طرح باطل ہے، شرط فاسد کے ساتھ، لیکن احناف یہ فرق کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں احناف کہہ رہے ہیں اگر شرط فاسد دور نہیں کرو گے تو وہ فسخ ہو جائے گی، یا اس کے بعد فسخ کرنی پڑے گی انہیں، یعنی چیزیں واپس لوٹائیں، نہیں لوٹاتے بالفرض، تو پھر وہ باطل کی قسم ہو گئی نا کہ نہیں، یہ ان پر لازم آ رہا ہے جو، یعنی فرق آپ یوں دیکھیں، دو شخصوں نے بیع کر لی، جی وہ چیزیں منتقل ہو گئی کہ نہیں؟ پہلی والی صورت میں اگر وہ لے گا وہ شے تو وہ کسی اور کی لے رہا ہے، منتقل چیز ہوئی نہیں، ملکیت منتقل ہی نہیں ہوئی۔ یہاں کیا ہوا؟ ملکیت منتقل ہو گئی، لیکن اب اس پر لازم کیا ہے کہ جو اضافہ اس نے لیا تھا نا بالفرض، وہ واپس کر لازم ہے، وہ نہیں کرتا، ملکیت اس کی پھر بھی منتقل رہے گی، وہ فسخ نہیں کرتا، ملکیت پھر بھی منتقل رہے گی، لیکن کیا ہے؟ مستقل گناہ پر گناہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن بیع و شرع کا جو اثر ہے، قاضی کے پاس اگر آپ جائیں گے تو قاضی کہے گا کہ ہاں بالکل تم اگر چلے گئے فسخ کرو، اس بیع کو درست کرو، لیکن وہ جو ابتدا میں بیع کے نتیجے میں نے 10 دن انتفاع کیا اس شے سے،
جو میں نے اپنی ملکیت میں لے لی وہ کہیں گے تمہاری ملکیت میں تھا. ادھر آپ جائیں گے شرافے کے پاس، وہ کہیں گے بے ہوئی نہیں، ملکیت منتقل نہیں ہوئی اس طرح سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دقیق سا فرق ہے لیکن فرق ہے. لیکن جنہوں نے خبر کی بے کی، ایک بے باطل کر لی، چیز تو انہوں نے بھی منتقل کر لی نا. ہاں پہلے والے میں منتقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی منتقل نہیں ہو سکتی، وہ تو ہو سکتی ہے. شریعت کی نگاہ میں منتقل ہوئی ہے کہ نہیں، آثار شرعیہ مترتب ہوئے ہیں کہ نہیں. وہاں وہ بے شک اٹھا کے کہیں ادھر سے ادھر لے جائیں، شریعت کہہ رہی ہے کوئی ہمارے یہاں اس کا کوئی اثر ظاہر ہی نہیں ہو رہا. چوری کرنے سے باتیں ٹھیک کیا چوری کرنے سے ملکیت ہو جائے گی؟ نہیں بالکل نہیں. وہ چوری تو وہ ہے، سرقہ وہ فعل ہے، وہ قول ہے ہی نہیں، وہ منہی ذاتی ہے، بالکل منتقل نہیں ہوگی چوری کرنے سے. لیکن آپ دیکھیں چوری کرنے سے چیز تو منتقل ہوگی. بات اصل میں تھی کہ آثار شرعیہ مترتب ہوتے ہیں کہ نہیں. کھانے طے کا وہ جو چوری کیا سیپریٹ ہو گیا، وہ ایک اور مسئلہ تھا. وہ تو تھا کہ اس کے ہاتھ کٹتے ہیں. وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جزاء بما کسب، وہ عام والا مسئلہ تھا. وہ یہ تھا کہ وہ جب اس کو کاٹنے لگے اس کے ہاتھ یا کاٹے گئے، اس وقت اس کے پاس مال مسروقہ ہلاک ہو گیا. اگر مال مسروقہ موجود ہو پھر تو لوٹانا پڑے گا، ہلاک ہو چکا ہے. اب کیا ضمانت ہوگی اس پر، یعنی اس پر ڈالا جائے گا کہ وہ لے کے آئے اتنا مال دے؟ نہیں، کہا کہ جزاء بما کسب. تو ما کسب میں وہ جو چوری کا مال کھا بھی لیا وہ بھی شامل ہے. وہ ایک اور مسئلہ ہے. وہ ماں میں ہم نے پڑھا تھا، ماں عامہ وغیرہ، اس میں شاید مثال ہو جو. اچھا تیسرے پہ آ جائیں. تیسرے میں کیا ہوگا؟ ادھر جائیں پہلے، ادھر لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ. ٹھیک ہے، مثلا الصلاة فی الثیاب المغصوبہ، الصلاة فی الارض المغصوبہ. نماز درست بالکل بغیر کسی خلل کے، کوئی سجدہ سہو کچھ لازم نہیں آیا، فرض بھی ادا ہو گیا، بس گناہ ہوگا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کیا ہو رہا تھا، دوسری جگہ کہ اس کو کچھ کرنا بھی پڑے گا. آپ جیسے ہم نے کہا بے فسخ کرے، یہ کرے وہ کرے، یہاں کرنا اس میں کچھ ہے سوائے استغفار کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق نماز سے نہیں تھا اس گناہ کا. وہ تو جب تک زمین غصب ہے گناہ ہی گناہ ہے، تو زمین لوٹانی پڑے گی. تو یہاں وہ کیا کہیں گے کہ نماز بالکل درست ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ بالاثم. ادھر چلے جائیں، البیع وقت نداء الصلاۃ. یہاں کیا ہوگا؟ بیع و شرع درست ہوگی، بالکل درست ہوگی. کوئی اس میں اب پورے کے پورے آثار محمودہ مترتب ہو جائیں گے. نہ فسق کرنی ہے، نہ واپس لوٹانا ہے، کچھ بھی نہیں، بیع و شرع ہو گئی. پھر کیا ہوگا؟ پھر گناہ ہوگا. ٹھیک، بالاثم، کیونکہ یہ وہ وصف تھا جو مقارن نہیں تھا، یہ خارج تھا. بھائی اگر اتنی بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہے نا تو بس یہی ہے. اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ اثر النہی، کہ نہیں کا اثر کیا ظاہر ہوگا. ہم نے دیکھا یا قول ہوگا یا فعل ہوگا. قول فعل میں ہم نے دیکھا منہی لذاتی، وصف مقارن ملازم غیر منفرد، امر خارج. یہی تقسیم ہم نے یہاں کی، منہی عنہ لخلل فی ارکانہ، منہی عنہ لوصف مقارن لہ، اور لامر خارج. یہاں بطلان ہے، یہاں کیا ہے؟ فساد ہے، کچھ آثار مترتب ہوں گے. یہاں فساد بھی نہیں ہے، محض کیا ہے؟ گناہ. محض گناہ بھی بڑی شہر. اس میں بھی کوئی محل نظر، محل نظر دونوں کے نزدیک گناہ. کس کے نزدیک؟ یہ مجھے نہیں معلوم، سچی بات یہ وہ شوافے کا اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن جو محسوس ہوتا ہے پہلی نظر میں کہ شوافے بھی اس بیع و شرع کو جائز کہتے ہیں. مسئلہ جو اختلافی مسئلہ ہے وہ ادھر آتا ہے، وہ درمیان والا ہے، لیکن اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے. جی. اچھا، اگر کوئی وصیت ایک تہائی سے زیادہ کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وصیت ایک تہائی سے زیادہ کر دیتا ہے، اب وہ فاسق، ہاں وہ نافذ نہیں ہوتی، اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے، باطل ہوگی وہ. کیوں؟ اس لیے کہ وصیت ہمیشہ مال کی ہوتی ہے، اور جس مال کی اب وہ وصیت کر رہا ہے نا، وہ وصیت کا محل تھا. ایک تہائی سے زیادہ جو مال ہے، نہیں سوال ہے نہیں ہے نا مال، کیونکہ وصیت کس چیز کی ہوگی؟ مال کی ہوگی. تو مال وصیت کے ماہیت میں یا ایک ایسا وصف ضرور شامل ہو گیا نا جو مقارن ہے، کیونکہ مال ہی کی ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تہائی سے زیادہ مال اس کا محل نہیں تھا، تو وہ نافذ. اسی لیے کہتے ہیں، ویسے فتویٰ یہی علماء دیتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ کرے گا تو نافذ العمل ایک تہائی میں ہوگی، ایک تہائی سے زیادہ میں نافذ العمل نہیں ہوگی.
یہاں تک جو بحث تھی نہیں کی اللہ کے فضل سے جتنا اس وقت بیان کرنا مقصود تھا وہ مکمل ہو چکی. آئندہ نشست میں جو ہے وہ مطلق اور مقید کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. نکاح ہوتا ہے نکاح حلالہ دوسری قسم میں آئے گا. ہاں مطلب وہ باطل تو نہیں ہے. احناف کے ہاں وہ باطل نہیں ہے کیونکہ نیت جو ہے نا وہ ظاہر میں یعنی عقد کے ظاہر جو ظاہری ارکان اس میں شامل نہیں. مثال کے طور پہ قاضی کیا کہے گا کہ بھائی نکاح ہو گیا, اب نیت کیا تھی کیا نہیں تھی, ہمیشہ کی نیت اس نے کی تھی یا نہیں کی تھی واللہ اعلم. اس کا مہر دینے کا ارادہ منہ سے تو کہا ہے, اس نے کہا دوں گا, دل میں کیا تھا ہمیں تو نہیں معلوم. تو لہذا یہ اقوال ہے, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں یہ نیات نہیں ہے. تو اقوال کا کیا مطلب ہے, جو منہ سے ظاہر ہوتا ہے. تو منہ سے ظاہر ہو جائے گا تو حلالہ کا نکاح ہو جائے گا, اس پر آثار بھی مترتب ہو جائیں گے. اس میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا عورت کے ساتھ کہ میں لازمی دوں گا, معاہدہ نہیں. وہ معاہدہ لکھا لکھایا تھوڑی ہوتا ہے, لکھا لکھایا وہ معاہدہ نہیں ہوتا. تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے, لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ شرط فاسد بھی ہے نا. یعنی اگر وہ شرط بھی لگا لے تو انڈین وہ احناف کیا کہتے ہیں, وہ شرط کون سی ہے, وہ شرط فاسد ہے. وہ شرط فاسد کیا ہے کہ تم نے مجھے طلاق دے دینی ہے فوراً, لیکن یہ نکاح کی ماہیت میں شامل تھی, یہ وصف مقارن اور ملازم ہے. تو اب اس کے نتیجے میں وہ نکاح ہو جائے گا, اس پر اثار مترتب کیا ہو جائیں گے. نکاح تو فاسد ہو گیا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. اگر شرط باقاعدہ لگا دی گئی ہے لکھی ہوئی, لیکن اثار کیا مترتب ہوں گے. پہلے شوہر کے لیے بیوی حلال ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اسی لیے اناف کے ہاں زیادہ چلتا ہے نا, یعنی حلالہ کا کاروبار ادھر کیوں ہے, کیونکہ شفافی کہیں گے نکاح اگر اس شرط کے ساتھ ہو گیا تو باطل ہے, کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا. اناف کیا کہتے ہیں, اثر کیا ہے, مترتب ہو جائے گا. تو مترتب ہونے کا کیا مطلب ہے, پہلے شوہر کے لیے حلال کرانا تھا نا, اس کو حلال ہو جائے گا. واللہ اعلم. جو باتیں باطل